ظاہری تربیت کے اندر اولاد کی ظاہری وضاقت، ان کی نشست و برخاست، ان کا لباس، ان کا بول چال، ان کے دوست احباب سے واقفیت، ان کے ماحول سے واقفیت، یہ ظاہری تربیت کے اندر داخل ہے۔ باطنی تربیت کے اندر عقیدہ کی اصلاح جو ہے وہ داخل ہے، ان کو ایک اچھا اندر سے مومن بنانا، ظاہری وضاقت کے ساتھ ان کی باطنی وضاقت بھی عمدہ ہو، دین اسلام کے موافق ہو، تو یہ باطنی تربیت کے اندر داخل ہے۔ دو لفظ عام طور پر استعمال ہوتے ہیں، تعلیم اور تربیت۔ عام طور پر ایک ہی معنی میں لیے جاتے ہیں، لیکن ان کے دونوں کے معانی میں فرق ہے۔ تعلیم اور چیز ہے، تربیت اور چیز ہے۔ تعلیم کے اندر معلومات آتی ہیں انسان کے اندر، اس کو نئی نئی چیزوں کا علم حاصل ہوتا ہے، اور اس کو اپنے وجود پر معاشرے کے اندر لاگو کرنا، یہ تربیت کے ماحول کے اندر داخل ہے۔ ضروری نہیں کہ جس کی تعلیم اچھی ہو اس کی تربیت بھی اچھی ہو۔ اگر ایک شخص ہے، اس کو اچھائی کا علم ہے، برائی کا علم ہے، لیکن خود وہ اپنی ذات کے حوالے سے اچھائی اور برائی کی تمیز نہیں کر رہا، تو تعلیم تو اس کو ہے، تربیت نہیں۔ اگر وہ اچھی چیز کو اچھا سمجھ رہا ہے اپنی ذات کے حوالے سے، دوسروں کے حوالے سے، اور برائی سے اس کے دل و دماغ میں نفرت پیدا ہو رہی ہے، تو تعلیم کے ساتھ تربیت بھی ہے۔ اور اگر یہ چیز نہیں ہے تو اب حلال کا تو ہر شخص کو علم ہے، حرام کا بھی ہر شخص کو علم ہے، لیکن حلال کے لیے طلب جستجو اور حرام سے نفرت اگر یہ نہیں ہے تو تعلیم کی حد تک تو ٹھیک ہے، تربیت نہیں ہے اس شخص کی، تربیت میں کمی ہے بہرحال، جہاں کہیں رہی ہے یا جو بھی ہے۔ تو ہمارا موضوع ہے بچوں کی تربیت۔ تو سب سے پہلے ہم قرآن کریم میں دیکھتے ہیں تربیت کے کیا اصول قرآن کریم میں بیان کیے گئے ہیں۔ تو جا بجا بہت انداز سے قرآن کریم میں تربیت کی گئی ہے، خاص طور پر آج میں ایک خاص صورت کے حوالے سے جناب سیدنا لقمان علیہ الرحمہ، انہوں نے اپنے بیٹے کو چند نصائح فرمائے جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا۔ اس میں عقیدہ بھی داخل ہے، اصلاح بھی داخل ہے، نماز کا حکم بھی اس میں ہے، بول چال نشست و برخاست کا بھی حکم ہے، چلنے کا بھی حکم ہے۔ چند آیات کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ حضرت لقمان علیہ الرحمہ اپنے بیٹے کی تربیت کے حوالے سے کون سا انداز اختیار کرتے ہیں۔ عقیدے کی اصلاح کے حوالے سے حضرت لقمان اپنے بیٹے کو بتا رہے ہیں، یا بنی لا تشرک باللہ، عقیدے کی اصلاح ہو رہی ہے، اے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے، سب سے بڑا ظلم۔ یہ عقیدے کی اصلاح ہو رہی ہے۔ اسی طرح نماز کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے، یا بنی اقم الصلاۃ، اے بیٹے نماز کو قائم کرو۔ امر بالمعروف کے حوالے سے، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانھ عن المنکر، اچھے کاموں کی طرف آؤ، اچھے کاموں کا حکم کرو اور برائی سے روکو۔ مصائب پر صبر کے حوالے سے، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، دنیا میں دونوں طرح کے حالات انسان پر آتے ہیں، خوشی ہے تو غمی ہے، فرحت ہے تو اس کے ساتھ ناگواری ہے، تو فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اے بیٹے صبر کر، اگر ناموافق حالات آ جائیں، طبیعت کے موافق ہیں، موافق نہیں ہے، تو اس پر صبر کرو، ان ذالک من عزم الامور، یہ بڑے باہمت کاموں میں سے ہے، اولو الامر کاموں میں سے ہے، صبر کرنا مشکلات پر۔ تکبر سے بچنے کی تاکید فرما رہے ہو، ولا تمش فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، زمین کے اندر عاجزی کے ساتھ چلو، اکڑ کر مت چلو، تم زمین کا سینہ نہیں چیر سکتے، پہاڑوں کی اونچائیوں اور بلندیوں کو تم نہیں پہنچ سکتے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، تربیت ہو رہی ہے بچے کی۔ تکبر کے حوالے سے، چال کے اندر میانہ روی، وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اپنی چال کے اندر میانہ روی رکھو،
اب بات کرنے کے حوالے سے کیا سلیقہ ہونا چاہیے؟ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز کے اندر پستی رکھو۔ اور آگے پھر بیان فرمایا اِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، آوازوں میں سے بری ترین آواز حمیر، گدھے کی آواز ہے۔ بچے کو سمجھا رہا ہے وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اپنی چال کے اندر میانہ روی اور آواز کے اندر پست ہونا، چیخ چیخ کر بات کرنا پسندیدہ نہیں۔ اسی طرح اللہ کے انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات کی سیرت دیکھیں۔ جب حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت تھا، قرآن کریم نے اس کی منظر کشی یوں کی، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ ہم میں سے کسی کا آخری وقت ہو تو اس کو فکر ہوتی ہے میری اولاد کا کیا ہوگا، بیوی بچوں کا کیا ہوگا، کاروبار کا کیا ہوگا، بیٹے بیٹیوں کا کیا ہوگا۔ وہ سب اگر معلوم ہو جائے کہ میری موت آنے والی تو سب کو وہ نصاحت کرتے۔ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام، قرآن کریم کہتے ہیں ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس موت کا وقت آ گیا، موت حاضر ہوگی، موت کا وقت آنے والا، تو اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، تو بیٹوں سے پوچھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو۔ اللہ کا نبی، اپنے بیٹے بھی تو نبی حضرت یعقوب علیہ السلام، لیکن آخری وقت بھی جو فکر ہے باپ کو بیٹوں کی، وہ عقیدے کی اصلاح کی فکر ہے۔ تو بیٹے بھی اللہ کے نبی کے تھے، کہا قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد، اے ابا جان ہم اسی الہ کی عبادت کریں گے جو ہمارے آباء و اجداد حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق جن کی پوجا پرستش کرتے رہے، وہ الہ واحد ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اطاعت گزار ہیں، ہم مسلمان ہیں، یہی آپ بے فکر رہیے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ کے نبی کو آخری وقت بھی جو فکر ہے وہ کیا ہے؟ یہ امت کے لیے درس ہے، امت کے لیے سبق ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی والد کا اپنے اولاد کے حوالے سے اس سے بہتر کوئی عطیہ اور تحفہ نہیں ہو سکتا کہ ان کو اچھی تعلیم دے، ان کو آداب ان کے سنوارے، ان کو اچھا مسلمان اور اچھا شہری بنائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ما نحل والد ولد من نحل افضل من ادب حسن، کسی والد کا اپنی اولاد کے ادب حسنہ سے زیادہ کوئی بہتر عطیہ اور تحفہ نہیں۔ نماز کی تاکید کے حوالے سے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین، بچہ تو دیکھ رہا ہے نا گھر کے ماحول کو، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، پہلے دن سے وہ دیکھ رہا ہے کہ ماں کی کیا ایکٹیویٹیز ہیں، ان کی عادات و اطوار کیا ہے، ابا جان کے عادات و اطوار کیا ہے، معمولات کیا ہے، شروع دن سے دیکھ رہا ہے۔ 7 سال کا ہو جائے تو اب اس کو تھوڑی سی مزید سختی کرے۔ حکم تو یہی کہ ماں اس کو شروع دن سے، جب وہ اس قابل ہو جائے، 3-4 سال کا بچہ اس لائق اور قابل ہو جاتا ہے، اس کو ساتھ کھڑا کرے، ماں سے کھڑا کرے۔ جب 7 سال کے ہو جائے تو اب ان کو تھوڑے سے اور مزید دائرہ کار ان کا وسیع کر دیا جائے، سکھا دی جائے نماز، اس کے واجبات اور جتنی ضروری چیزیں بچے کو آہستہ آہستہ، تاکہ اس کی تیاری ہو رہی ہے کہ جب بلوغت کا وقت آئے تو پھر اس کو کوئی اجنبی اور اوپری چیز محسوس نہ ہو، اس کی طبیعت میں یہ رچ بس چکی ہے کہ نماز اللہ کا حکم ہے۔ جب بھی اذان کی آواز آتی ہے اماں جان گھر میں نماز پڑھتے ہیں اور ابا جان سارے کام چھوڑ کر سیدھے مسجد کو جاتے ہیں، ذہن میں وہ قبول کر رہے ہیں۔ فرمایا مروا اولادکم، حکم دیا امر کے صیغے کے ساتھ، وہم ابناء 7 سنین واضربوہم وہم ابناء 10 سنین۔ اب تھوڑی سی سرزنش شروع کر دو جب 10 سال کے ہو جائیں، کیونکہ اب بلوغت کا وقت جو ہے وہ قریب آنے والا ہے، اس لیے جب بلوغت کا وقت آئے تو پھر سختی کی ضرورت نہ ہو، یہی سختی کام آئے گی، لیکن یہ اس وقت ہوگا جب گھر کے اندر ماحول ایسا ہوگا، پھر کہنا نہیں پڑے گا بچوں کو بلوغت کے وقت کہ بیٹا مسجد میں جاؤ نماز پڑھے، تم یہ کر رہے ہو وہ کر رہے ہو، کیونکہ عادت بن چکی ہے۔ 7 سال کی عمر میں
تعلیم و تربیت کے انداز میں. تربیت تو ساری زندگی انسان سیکھتا رہتا ہے موت تک. جب 10 سال کے ہو جائیں تو پھر سختی یہ نہیں ان کی کھالی ادھڑتی جائے. ایسا رویہ ایسا طریقہ بچے کو باغی کر دے گا دین سے. وہ کہے گا میں اس کے قریب نہیں آتا. اور ایسے نتائج آتے ہیں کہ حد سے زیادہ اولاد پر سختی جب کرنے کی ضرورت تھی اس وقت نہیں کی. جب وقت گزر چکا اب سختی کی بچہ بالکل باغی ہو گیا. چاہے وہ زبان سے اظہار کرے چاہے اپنے عمل سے کرے. زبان سے اگر کچھ نہ کچھ اس کے اندر ادب ہے تو زبان سے اظہار نہیں کرے, لیکن باپ کے حوالے سے, ماں کے حوالے سے, یہاں تک کہ معاشرے کے حوالے سے وہ اندر سے بھرا پڑا ہے, پھٹنے کے لیے تیار, کیونکہ ایسا ماحول اس کو پرووائڈ نہیں کیا گیا جو ہونا چاہیے تھا. اسی لیے فرمایا خوف خدا کے حوالے سے وَأَخْفِهِمْ فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان کو اللہ عز و جل کا وہ ڈر دل میں سنا کہ یہ کرو گے تو پھر یہ ہوگا, جھوٹ بولو گے تو یہ ہوگا. پیار سے محبت سے اگر تم نے نماز کے وقت نماز نہ پڑھی تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوالوں میں سے پہلا سوال نماز کے حوالے سے ہوگا. اگر تم نے کسی کے ساتھ جھوٹ بولا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن اور جھوٹ جمع نہیں ہو سکتا, اس حدیث مبارکہ کا مفہوم. اور پھر معراج کے واقعے پر جو چیزیں اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلائی, بچے کو بتایا جائے کہ غیبت کرنے والوں کا انجام یہ ہے. اللہ کے پاک پیغمبر سے اللہ کا ڈر ان کے دل میں, جب دل میں اللہ کا ڈر, اور مکی 13 سالہ زندگی میں یہی محنت ہوئی. اعمال کا حکم نہیں دیا گیا مکی زندگی میں. جب اللہ کا دل اور صفت تقوی سے متصف ہو گئے صحابہ کرام, پھر مدنی زندگی میں جو بھی حکم آیا قبول کرنے میں کوئی تردد نہیں رہا. حالانکہ وہ معاشرہ کہ جن کے حوالے سے سالوں کی محنت بھی ناکافی تھی, صدیوں کی محنت ناکافی تھی, وہ 10 سال کے عرصے میں ایسا معاشرہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے بن گیا کہ جس کی مثال نہ اس سے پہلے پیش کی جا سکتی ہے نہ قیامت تک کی جا سکتی ہے. اب تربیت کے اندر 2-3 چیزیں ہیں, جذبات کی تربیت, نفسیاتی تربیت اور معاشرتی تربیت. ہر ایک کا اپنا, جس طرح ہم بڑے اپنے اپنے جذبات رکھتے ہیں, چھوٹا بچہ بھی جذبات رکھتا ہے. جانور تک جو ہے وہ جذبات کی قدر کرتے ہیں. اگر ان کو پیار سے بلایا جائے, پیار ان سے وہ مانوس ہوتے ہیں, اور اگر سختی کی جائے تو وہ اس کا اپنا رد عمل کا اظہار کرتے ہیں. بچے کے اندر بھی یہ کیفیت اللہ نے رکھی ہے. آپ پیار سے اس کو زور سے بھی ہاتھ سے مار دیں اور مسکراہٹ کا تبادلہ کریں, وہ کچھ بھی نہیں کہے گا. اور چھوٹا سا نومولود بچہ اگر اس کو غصے سے ڈانٹے تو وہ رونا شروع کر دے. تو سب سے پہلے جذبات کی تربیت ضروری ہے. بچوں کے جذبات کا خیال کرنا اور اپنی طرف سے اچھے احساسات ان کی طرف منتقل کرنا, یہ تربیت شروع سے شروع ہونی چاہیے. پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنے عمل سے بچوں کی تربیت جو ہے وہ کی جائے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ایسی بے شمار مثالیں ملتی ہیں. اپنے کام میں بچوں سے مدد لی جائے اور اس کے سامنے اسوہ حسنہ رکھا جائے کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے کام خود کر لیا کرتے تھے, اور اس میں کوئی عار اور تردد نہیں ہے. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی اور جہادی اور تبلیغی مصروفیات, اس کے علاوہ گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک کیا تھا؟ بکری کا خود ہی دودھ دو لیا کرتے تھے. اگر کسی جگہ قمیص کو پیوند لگانے کی ضرورت تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود لگا لیا کرتے. جوتا اگر ٹوٹ گیا اس کو خود مرمت فرما لیا کرتے تھے آقا دو عالم حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم. اب بچے کے سامنے لیکن ایسا عمل رویہ اختیار کیا جائے گا تو بچہ کرے گا, اور اسوہ حسنہ سے مثالیں دی جائیں. لیکن اسوہ حسنہ سے مثالیں اسی وقت ہی دی جا سکیں گی جب ہم خود و اسوہ حسنہ سے واقف اور روشناس ہوں گے, ہمیں معلوم ہوگا. بچہ سیکھ رہا ہے گھر کے ماحول سے. بچوں کو غلطیوں سے سیکھنے کا موقع فراہم کیا جائے. یہ ایک فطری امر ہے کہ والدین اپنے بچوں کو
ایسی غلطیوں سے بچانا چاہتے ہیں جو خود ان سے ہوئی، لاشعوری طور پر ہوئی یا شعوری طور پر ہوئی، لیکن اس وقت فہم اتنی پختہ نہیں تھی یا دین سے وابستگی نہیں تھی، تو کم از کم بچوں کو تو شروع سے ہی ان غلطیوں سے دور رکھا جائے، محبت کے وقت ان سے محبت کی جائے، ضرورت کے وقت ان سے مدد لی جائے، ضرورت نہ بھی ہو ان سے مدد لی جائے کسی کام، بیٹا یہ کام کیسے کرنا، آپ میری ہیلپ کریں اس میں، اب بچہ خوش ہو جائے گا۔ ایک فطری چیز ہے، بچے کے اندر آگے بڑھنے کا جذبہ ہوتا ہے، سیکھنے کا جذبہ ہوتا ہے، لیکن جب اس کے احساسات کو مجروح اور کچل کر رکھ دیا جائے اور خود اعتمادی بچوں کے اندر جو ہے وہ اگر شروع دن سے فوت ہو جائے پھر وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ 8729 LE کچھ کسی کی گاڑی کھڑی ہے ادھر بیک سائڈ پر محراب، وہاں جنازہ آنا ہے، تو حضرات اس چیز کا خیال کیا کریں کہ یہ محراب کے سائڈ میں چھوٹا گیٹ جو ہے یہ صرف جناز گاہ کے لیے، یہاں ایمبولنس آتی ہے، کوئی بھی شخص یہاں گاڑی کھڑی نہ کیا کرے۔ آج ایک جنازہ بھی ہے، اور نماز کے بعد انشاءاللہ ادا کریں گے، جس کی گاڑی ہو وہ جا کر اس کو اٹھا۔ اسی طرح بچوں کے اندر مالی معاملات بتدریج کنٹرول کرنا ان کو سکھایا جائے بچوں کو۔ اب یہ نہیں ہے کہ ان کو چیک بک ہاتھ میں دے دی جائے، چھوٹے چھوٹے کاموں سے ان کو بتایا جائے کہ آپ کو جو جیب خرچ ملتا ہے، پاکٹ منی ملتی ہے، اس میں سے کچھ نہ کچھ سیونگ کریں، کچھ نہ کچھ بچائیں اور اللہ کے راستے میں صدقہ کریں، صدقے کی یہ فضائل۔ اور پھر کچھ نہ کچھ آپ کے پاس اپنی کچھ نہ کچھ جمع ہونا چاہیے تاکہ مشکل وقت میں آپ اس سے کام لے سکیں، صرف تربیت کے لیے، لیکن مال کی محبت ان کے دل میں نہ ڈالا جائے کہ بخل سے کہیں وہ بخیلی والی عادت آ جائے۔ دونوں چیزیں بیانہ روی جو ان کو سکھائی جائے کہ فضول خرچی بھی ٹھیک نہیں ہے، اور اتنا بخیل ہو جانا اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا ہے۔ اور پھر بقدر ضرورت آزادانہ فیصلے بھی بچوں سے کروائے جائیں، اس میں مشاورت کا عمل ہے۔ بَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، صحابہ کرام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ لیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قطعاً ضرورت نہیں تھی صحابہ سے مشورہ، لیکن امت کے لیے درس ہے کہ گھر میں مشاورت کا عمل ہو اور بچوں سے رائے لی جائے، پھر جو سربراہ ہے وہ اس کے موافق اپنا عمل، اور اگر کوئی اچھا کام کرے تو پیار محبت سے ان کی حوصلہ افزائی کی جائے، اور اگر پھر فرض محال غلطی ہو جائے تو اس پر مناسب انداز سے تنبیہ کی جائے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویوقر کبیرنا، کہ جو چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، بڑوں کی توقیر نہیں کرتا، ہم میں سے وہ نہیں ہے۔ بچوں کو بتایا جائے کہ بڑوں کا ادب کیا ہے، رشتہ داروں کا ادب کیا ہے، خاندانی روایات کیا ہے، ہمارا کلچر اور مذہب جو ہے ہمیں کیا بتاتا ہے، اور اس کے مد مقابل اس کو مغربی کلچر سے بتایا جائے کہ یہ خرابیاں ہیں، تاکہ اس کے اندر تمیز کرنے کا داعیہ پیدا ہو جائے کہ ہمارا دین یہاں یہ کہہ رہا ہے، معاشرہ ہے۔ بچہ 3 چیزوں سے سیکھتا ہے، گھر سے، تعلیمی اداروں سے اور معاشرے سے، اور جب تک یہ تینوں نہ ہو، ٹرائی اینگل مثلث کی شکل نہ ہو، اس وقت تک کوئی نہ کوئی کونا جو ہے وہ خالی رہے گا۔ جب تک وہ جڑیں گے نہیں تینوں، اس وقت تک تربیت نہیں ہو سکتی بچوں کی۔ واصبر علی ما اصابک، پھر سب سے بڑی یہ ہے کہ اسلامی تہذیب و ثقافت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات ختم کر دیں، کھانا کھا رہے ہیں اور آپ نے مشاہدہ کیا کہ کھانے کے اندر وہ ہاتھ گھما رہے ہیں بار، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے انہوں نے بسم اللہ نہیں پڑھی، ٹوکا نہیں آپ، فرمایا کل بیمینک یا غلام سم اللہ، اے بچے اللہ کا نام لو، وکل بیمینک، اور اپنے دانے ہاتھ سے کھاؤ، اس کا مطلب وہ بائیں ہاتھ سے کھا رہے، وکل مما یلیک، اور اس طرف سے کھاؤ جو آپ کے سامنے۔ یہ تربیت کے نبوی اصول ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس اہم فریضے سے صحیح طور پر ہم سب کو سبکدوش ہونے اور اپنی اولادوں کی تربیت دین اسلام کے اور سنت نبوی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کے موافق کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ ہم سب کو